ہر مشکل کی دوا میرا اللہ کافی ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر کبھی بھی کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اللہ والے کبھی انا والے نہیں ہوتے، اور انا والے کبھی اللہ والے نہیں ہوتے۔ سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولو، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے۔ اگر تم غصے کے وقت ایک لمحے کے لیے صبر کر جاؤ تو تم 100 دن کی پریشانی سے بچ سکتے ہو۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ مطلوب ہمیشہ ساکت ہوتا ہے، طالب ہی اس کے گرد گھومتے ہیں۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گئے پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ سارے فرشتے ہی ملے ہیں ہمیں، تو کوئی غلطی کرتا ہی نہیں، ہمیشہ ہم ہی غلط ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت بھی نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ دھوکے باز پہلے خود کو دھوکا دیتا ہے۔ نبھانے کا ظرف نہ ہو تو تعلق نہیں بناتے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ اپنا اچھا وقت ان لوگوں کو دیں جو آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ پردہ صرف یہ نہیں کہ بس خود کو چھپا رکھنا، بلکہ پردہ تو یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی، اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا برم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو، اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ سیانے کہتے ہیں کہ کچھ دل آزاریاں قرض ہوتی ہیں جنہیں سود سمیت واپس لوٹانا پڑتا ہے، اس لیے احتیاط کیا کیجیے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا ہوا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ یا اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں ختم کر دے اور زندگی میں آسانیوں والے راستے پیدا فرما، آمین۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔
اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ تمہیں اس نے انسان بنایا، اس کا شکر ادا کرو، اور پھر اس نے تمہیں مسلمان بنایا، شکر ادا کرو، اور پھر اس نے اپنی محبت سے نوازا، شکر کرو، بڑے احسانات کیے، شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ بھی دے دیتا ہے جس کا ملنا تمہیں دعاؤں سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اس کے حقیقی کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے مطمئن رہتے ہیں، جو ہو سو ہو، سب ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہو رہا ہے اچھا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ بچپن میں 1 روپے کی پتنگ کے پیچھے 2 کلومیٹر تک بھاگتے تھے، نہ جانے کتنی چوٹیں لگتی تھیں، اور وہ پتنگ بھی ہمیں بہت دوڑاتی تھی۔ آج پتہ چلتا ہے دراصل وہ پتنگ نہیں تھی، ایک چیلنج تھا۔ خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑنا پڑتا تھا، کیونکہ خوشیاں دکانوں پر نہیں ملتی۔ شاید یہی زندگی ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اپنا درد چھپانے کے لیے یا تو مسکرا دیتا ہے یا چپ ہو جاتا ہے، اور یہ اذیت کی آخری حد ہوتی ہے۔ ایک دن ہم نے چپکے سے چلے جانا ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونی۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں ایسی موت دے کہ لوگ بعد میں اگر ذکر کریں تو ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور ان کے الفاظ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ کوشش کریں جس سے جتنا بھی جس حد تک بھی تعلق ہو اس تعلق میں مخلص رہیں، منافقت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے، مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا انسان، جب لوگ تجھ پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ ہی جاڑیں گے۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں سچی اور کھری محبت کو نادانی، کم ہمتی اور وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ محبت کسی اجازت یا پابندی، ماضی، حال اور مستقبل کی محتاج نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا وجود عشق مجازی اور عشق حقیقی کے تاروں سے بن کر تخلیق کیا گیا ہے۔ ایک بار اشفاق احمد نے کہا تھا، اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا اس سے محبت ہے تمہیں۔ اللہ کے لیے جھکنا، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جاتا ہے وہ جھکتا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا سر عرش سے لگا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ یاسین فجر نماز کے بعد پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سورہ یاسین پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہیں۔ سجدے میں جھکے سر کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ، ان کلمات کے بیچ جو سسکیاں گونجتی ہیں وہ عرش پر بیٹھا شہنشاہوں کا شہنشاہ بڑے پیار سے سنتا ہے۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔